آپ حضرات کو معلوم ہے 10 محرم یوم عاشورہ کو کھلے عام صحابہ کرام پر لعن طعن کی گئی، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ چند فیصد لوگ ہیں جو اپنا مذہب مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور میڈیا بھی انہی کو کوریج دے رہا ہے، انہی کی سنائی جا رہی ہے۔ 99.9% لوگ جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک واحد ہمارا کنٹری ہے جس میں کھلے عام اس قسم کی بدماشیاں ہو رہی ہیں۔ ناروے میں جب قرآن مجید جلایا گیا تو ناروے کی گورنمنٹ نے خود ایکشن لیا، عوام نے بھی احتجاج کیا، گورنمنٹ نے بھی ایکشن لیا تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ وجود میں نہ آئے۔ میں آج جو آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ کہ سوشل میڈیا جب سے آزاد ہوا ہے تو بے لگام بھی ہو گیا ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آزادی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بے لگام ہونا اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی میں ایک اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، آج جہازوں پہ سفر ہوتا ہے۔ تو بتاؤ کہ پیدل سفر کرنے والا اپنے ہدف تک جلدی پہنچے گا یا جہاز میں سفر کرنے والا؟ جہاز میں سفر کرنے والا۔ اب بعض لوگ تو سوشل میڈیا ہی کے منکر ہیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ مسلمان قوم کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ جب باطل جہازوں میں بیٹھ کے سفر کر کے تبلیغ کر رہا ہو تو وہ لوگوں کو پیدل سفر کی ترغیب دیتے ہیں، تو ظاہر ہے باطل اپنے ہدف تک بہت جلدی، بولو بھائی، پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی پیدل سفر کر رہا ہے، ایک تیز رفتار گھوڑے پر ہے، سب کو پتہ ہے کون پہلے پہنچے گا بھائی؟ گھوڑے پہ۔ لیکن گھوڑے پہ بیٹھنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ دیر آر 2 ٹائپس آف گھوڑے پہ بیٹھنے والے، وہ بعد میں سوچتے رہیے گا، بھی ٹائم نہیں ہے۔ دیر آر 2 ٹائپس آف گھوڑے پہ بیٹھنے والے، ہارس رائڈرز کی 2 قسمیں۔ تو ایک وہ کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ان کا ہدف پہلے متعین ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ گھوڑا قابو میں ہے بھی کہ نہیں ہے، شرارتی گھوڑا تو نہیں ہے کہ پتہ چلا میں نے جانا کہاں ہے اور یہ مجھے پہنچا کہیں اور دے۔ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ اگر یہ سدھایا ہوا گھوڑا ہے تو اس کے لگام بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سدھایا ہوا گھوڑا کو بھی شرارتی بننے میں ٹائم، ہم نے بہت گھڑ سواری کی ہے الحمدللہ، وہ نہیں جو ایبٹ آباد میں آرام آرام سے گھما رہے ہیں، وہ نہیں، اسپیڈ کے ساتھ کی ہے۔ کیونکہ 2-3 میری گھڑ سواریوں کے ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں اللہ کا واسطہ یہ ہٹا دو، اس سے بدنامی ہو رہی ہے، یہ تو لیڈیز بھی اس طرح نہیں چلاتی گھوڑا، آج کل تو لیڈیز بھی بھگا رہی ہیں گھوڑے، وہ بولیں گے یہ کیا، تو وہ ایسے ہی ہیں، وہ ویسے کسی نے بٹھا کے تصویر بنا لی اور لگام ہاتھ میں پکڑ لی کہ یہ سکھا رہے ہیں مجھے۔ اچھا خیر، تو گھوڑے پر جب آپ بیٹھیں گے تو 3 چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہیں۔
جانا کہاں ہے؟ یہ گھوڑا میرے قابو میں ہوگا، سدھایا ہوا ہے اور اس میں لگام ہے یا نہیں ہے، تو پھر یہ گھوڑا آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گا۔ لیکن اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھ پہلے گئے اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے جتنی دیر میں آپ سوچیں آپ کے سوچنے سے پہلے گھوڑا سوچ چکا ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے گھوڑا پہلے سوچ چکا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ بعض دفعہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہی وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو گھوڑے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں جانا ہے، آپ نے گھوڑے کو بتانا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ گھوڑے کو اپنی لگام نہیں دینی، گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت ایسے ہاتھوں میں ہے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، نوجوان طبقہ، انہیں اس فیلڈ کے بارے میں نالج نہیں ہوتی جس فیلڈ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ فیس بک اور یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے سے ان کا مقصد، کوئی ہدف پہلے سامنے نہیں ہوتا۔ یوٹیوب اور فیس بک ان کو جہاں چاہتا ہے گھسیٹتا ہے، لے کے جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ سوشل میڈیا کے ان کو سوشل میڈیا اپنی سمت میں لے کے جا رہا ہے، ان کا پہلے سے کوئی ہدف اور سمت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، صحابہ سے بغض رکھنے والے مخصوص قسم کے ذاکر، مخصوص قسم کے طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔ اہل سنت میں کوئی ان سے متاثر نہیں ہوتا تھا، کوئی متاثر، لفٹ ہی نہیں کراتا تھا کوئی، بلکہ حق اور معیار کا، حق اور باطل کا جو معیار تھا نا، وہ معیار یہ تھا کہ یہ تمام صحابہ کی عقیدت اور محبت دل میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ کرائٹیریا تھا۔ دیکھو آج کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے، یہ ایکو تو ختم کریں، یہ کیوں آواز گونج رہی ہے؟ آج کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور ہم سے کہے کہ میں قرآن نہیں مانتا لیکن مسلم ہوں، اگلی بات سنو گے آپ اس کی؟ اس لیے کہ حق اور باطل، یعنی اسلام کو غیر اسلام سے جو چیز جدا کرتی ہے، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن و سنت سے۔ تو اب اس پہ بحث کرنے کا فائدہ ہے ہی نہیں، یار تو بیسی کا منکر ہے۔ تو جیسے قرآن کے منکر کو کافر سمجھا جاتا تھا، قرآن کے منکر اور حدیث کے منکر کو گمراہ سمجھا جاتا تھا، تو اہل سنت والجماعت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں 72 جہنمی اور 1 جنتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام بتاتے کہ وہ دیوبندی ہوگا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہر باطل اپنا نام کیا رکھتا؟ بولو نا بھائی، دیوبند۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 15ویں صدی میں اس کا نام بریلوی ہوگا، تو ہر باطل اپنا نام کیا رکھتا؟ بریلوی۔ ہم بھی بریلوی ہوتے، اپنے نام کے ساتھ ہم نے لگایا ہوا ہوتا، مفتی طارق مسعود بریلوی، قادری، چشتی، سہروردی، مدظلہ العالیہ، جو ملا کھا لیا۔ مدظلہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، ہر طبقے میں ہوتے ہیں یہ۔ دامت برکاتہم العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا۔ There are 2 types of دامت برکاتہم العالیہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ فرقہ اہل حدیث ہوگا، تو ہم سب اپنا نام کیا رجسٹرڈ کرواتے؟ اہل حدیث۔ آپ نے ناموں پہ مدار نہیں، عمل، کہ اس کے ناموں کے چکر میں تو جماعت المسلمین پڑھی ہے اور بیڑا ہی غرق کر دیا۔ جماعت المسلمین نے بڑی ہوشیاری دکھائی کہ یار یہ جتنے لوگ ہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافی، ان سب پہ سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے
کہ یہ مختلف ناموں سے کیوں مشہور ہیں. ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. کمپنیوں میں لکھا ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا قرآن میں ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے تو ہم کیا ہیں؟ مسلم. بہت اچھا کام ہے. اپنے آپ کو مسلم ہی کہلوانا چاہیے. یہ دیوبندی بریلوی یہ سب غلط ہیں, ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں. ہماری مسجد کے باہر آپ نے دیکھا کوئی جامع مسجد الفلاحیہ دیوبندی حنفی کچھ لکھا ہوا دیکھا؟ مجھے تو اس سے بڑی چڑ ہے کہ مسجدوں کے باہر جامع مسجد اہل حدیث, جامع مسجد ابے مسجد سعودی عرب میں دیکھا کوئی مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے, اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی عمل پہ آؤ نا, عمل پہ آؤ. یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, یہ نام لوگوں نے رکھے ہیں. لوگوں نے خود نہ کہ بھئی مسلمان تو سبھی ہیں, تو فرق کرنے کے لیے کہ یہ والے اس ٹیکنیکل قسم کے ہیں, یہ حلوے مانڈے نہیں کھاتے, یہ ربیع الاول پہ یہ کچھ نہیں کرتے, تو ان کو دیوبندی کہہ دیا. جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کو تقلید کے منکر ہیں, ان کو اہل حدیث. پھر وہ انہوں نے رجسٹرڈ بھی کروا لیا اس کو, یا ان کے بڑے بیٹھے ہوں گے کہ یہ ہمارا یہ ہم یہ, کیونکہ سب مسلمان تو سمجھتے ہیں نا ایک دوسرے کو, تو فرق کرنے کے لیے یہ رکھ دیا حال. تو جماعت المسلمین نے ڈیڑھ ہوشیاری کی, انہوں نے کہا ہم نام کیسا رکھیں گے؟ مسلم. مسلم نام رکھ کے سب کو کیا قرار دے دیا؟ بولو بھائی, غیر مسلم. سب گمراہ ہیں, ہم مسلم ہیں. تو میری جماعت المسلمین والوں سے بڑے ٹاکرے ہوئے ہیں. میں ان سے ایک بات کہتا تھا, یار یہ جو تمہارا نام مسلم ہے نا, یہ اللہ نے نہیں رکھا, یہ تم نے رکھا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہوا سماکم المسلمین. قرآن کہہ رہا ہے اس نے تمہارا, یعنی جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم. میں نے کہا آپ کا نام مسلم قرآن و سنت نے نہیں, آپ تو اس دور میں تھے ہی نہیں. 1975 سے پہلے تو آپ کا کوئی تحریک کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. تو یہ آپ نے اپنا نام رکھا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے. ابا نے ایک بیٹے کا نام ستار رکھا. یہ جلدی سے کر پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ابا کے 3 بیٹے تھے. رفیع بھائی کے 3 بیٹے تھے نہیں ہیں کتنے؟ 3 ہے نا. ایک کا نام کیا ہے؟ چلو جو بھی, میں ستار غفار چلاتا ہوں فی الحال. ایک کا نام ستار, ایک کا نام وسیم, ایک کا نام سلیم. ٹھیک ہے نا. ابا نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں, ستار, غفار, وسیم اور سلیم, اور وصیت کر کے گئے کہ ان کو 1-1 کروڑ روپے دے دینا. ہے نہیں ان کے پاس, ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی اغوا نہ ہو جائے, کڈنیپ نہ ہو جائے نا, آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو کئی لوگ آ جائیں کہ یار وہ تو نے جو 3 بیٹوں کے لیے 1-1 کروڑ کے وہ رکھے کہاں ہیں؟ حالات کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. تو آپ نے 3 بیٹوں کے لیے وصیت کی, غفار, ستار اور سلیم. غفار ستار آسان لگ رہے ہیں نا, غفار, ستار, سلیم. اچھا, ان کے دنیا سے جانے کے پہلے غفار نے اپنے آپ کو غفو کہہ دیا, ستار نے اپنے آپ کو ستو کہہ دیا, سلیم نے اپنے آپ کو سلو یا موٹو پتلو, کچھ بھی نام رکھ دیا انہوں نے. لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ موٹو پتلو. اب ایک بندہ جو پڑوس میں رہتا تھا, ان کے انتقال کے بعد اس نے کہا کہ 1 کروڑ کی وصیت غفار کے لیے تھی, اور رفیع بھائی نے اپنے بچوں کا ایک بیٹے کا نام غفار رکھا تھا, تو میرا نام کیا ہے؟ غفار ہے. تو ہم کہیں گے تیرا نام رفیع بھائی نے نہیں رکھا, تیرا نام تو نے رکھا ہے. صحیح ہے نا, تیرا نام تو نے رکھا ہے بھائی. تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا کمبخت, تو بعد میں پیدا ہوا ہے, یا ان کے گھر میں تو رہتا ہی نہیں تھا, تو نام کیسے رکھ دیا؟ تو وہ کہے اچھا وہ والے پھر کہاں گئے جو اصل سچی مچی کے غفار ستار تھے؟ وہ تو ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں, وہ تو ایک غفو بنا ہوا ہے, ایک ستو بنا ہوا ہے, ایک سلو بنا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے اس پہ تو اعتراض ہونا چاہیے کہ جو اوریجنل نام تھا بچوں نے چینج کیوں کر دیا. اس پہ تو آؤ بحث کے بات کرتے ہیں. لیکن وہ فضائل جو رفیع بھائی نے اپنے 3 بچوں کے لیے بیان کیے ہیں, ان سے مراد اس نام کے بچے نہیں ہیں, وہ جو ان کی طرف منسوب ہیں. نام اگر چینج کر دیے اس پہ تو انگلی اٹھے گی, لیکن ان فضائل سے وہ محروم نہیں ہوں گے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل ہے. تو اس پر آپ بات کر سکتے ہیں یار اللہ کے رسول نے سب کو مسلمان قرار دیا, تم دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں بن گئے؟ لیکن جو مسلم اللہ نے نام رکھا وہ ہمارا رکھا ہے. صحابہ, تابعین, تابعین جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, جو اس سلسلے سے ہٹے گا
اس کو تو اسلام نے لفٹ ہی نہیں کرائی ہے, اس کو تو کوئی نام ہی نہیں ہے, تبھی وہ بے نام ہو کے اپنے لیے نام سوچتا رہتا ہے. تو نام تو سب اچھے اچھے سوچتے ہیں. تو کام کو دیکھا جائے گا, نام کو, اصل تو کام ہے. جیسے حکومت یہ اعلان کرے کہ بھائی پولیس والوں کو اتنی تنخواہیں دی جائیں گی, ایک ان کی تنخواہیں بڑھا دے گورنمنٹ. اب ایک ڈاکو اپنا پولیس خان نام رکھ کے پہنچ جائے گورنمنٹ سے مراعات لینے کے لیے کہ شناختی کارڈ میں میرا نام کیا ہے, پولیس خان, تو حکومت کہے گی کہ ہم نے جو پولیس کے لیے مراعات جاری کی ہیں اس سے وہ مراد ہے جو پولیس والے کام کرتے ہوں. نہیں آ رہی بات؟ جو حاضری دیتے ہوں, جن کی رجسٹر میں جن کا اندراج ہو, تھانے میں اتنے بجے آتے ہیں, وہ اتنے بجے جاتے ہیں, وہ مخصوص صفات کے حامل لوگ جن کو ہم پولیس کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کیونکہ پولیس والا اپنا نام چینج کر لے, کہ اپنے محکمے کا نام بدل دے. نام بدلنے سے گورنمنٹ نام بدلنے پہ تو پنشمنٹ دے گی, وہ مراد تھوڑی چھینے گی.